بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بہو بیٹے کو اس کے والدین سے دور کرے تو والدین فوراً یہ 5 بہادر اور تیکھے قدم ضرور اٹھائیں۔ کبھی کبھی والدین کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب ان کا اپنا بیٹا، جسے انہوں نے اپنی زندگی کی ہر خوشی قربان کر کے بڑا کیا، شادی کے بعد آہستہ آہستہ ان سے دور ہونے لگتا ہے۔ پہلے فون کم ہوتے ہیں اور پھر ملاقاتیں کم ہوتی ہیں اور بات چیت میں اجنبیت آ جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ والدین محسوس کرتے ہیں جیسے ان کا بیٹا ان کے قریب رہتے ہوئے بھی ان سے بہت دور ہو چکا ہے۔ ایک ماں جس نے اپنے بیٹے کو راتوں کو جاگ جاگ کر پالا اور بخار میں پوری رات اس کے سرہانے بیٹھے رہی، اپنا کھانا اس کو دیا اور خود بھوکی سو گئی، اور آج وہی بیٹا مہینوں فون نہیں کرتا، عید پر گھر نہیں آتا، اور جب آتا ہے تو ایسے جیسے کوئی احسان کر رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب اچانک نہیں ہوتا؟ یہ ایک دن میں نہیں بدلتا، یہ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ دلوں میں فاصلہ بنتا ہے، اور جب تک ماں کو احساس ہوتا ہے بیٹا کسی اور کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کئی مائیں دیکھی ہیں۔ کچھ مائیں روتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا تو ایسا نہیں تھا، اور کچھ خاموشی سے دل میں زخم دبائے بیٹھی ہیں اور کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ آج کی یہ باتیں صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب بہو بیٹے کو والدین سے دور کرنے لگے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بہو کبھی سیدھا کچھ غلط نہیں کہتی، بس ہر دن دیوار میں نفرت کی ایک اینٹ رکھتی جاتی ہے، اور ماں کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ دیوار میرے اور میرے بیٹے کے درمیان اتنی اونچی ہو گئی۔ اور یہی سب سے خطرناک بات ہے، کبھی کبھی بہو سیدھا لڑائی نہیں کرتی، وہ چیخ کر کچھ نہیں کہتی، وہ صرف خاموشی سے محبت اور جذباتی کمزوری کا سہارا لے کر شوہر کو والدین سے دور کھینچتی رہتی ہے، کبھی آنسوؤں سے اور خوشی ناراضگی سے، اور کبھی چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں سے۔ اور بیٹا محبت اور گھر کے سکون کی خاطر خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کب اپنی ماں سے دور ہوتا چلا گیا۔ ایسے وقت میں کچھ والدین غصے میں بہو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ بیٹے کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ غصے میں ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جن کا بعد میں خود انہیں افسوس ہوتا ہے۔ سب سے بہادر قدم یہ ہے کہ اس دھوکے سے باہر نکلے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، سب بہو کا قصور ہے۔ یاد رکھیں، بیٹا جب تک خود اجازت نہ دے کوئی تیسرا شخص اسے اپنے والدین سے دور نہیں کر سکتا۔ بیٹے کی نالائکی اور بے حسی کو تسلیم کریں، اور بہو کو تنہا قصوروار ٹھہرانے کے بجائے دونوں کے رویے کو مد نظر رکھ کر فیصلے کریں۔ جب آپ حقیقت کو قبول کر لیں گے تو آپ کا دکھ آدھا ہو جائے گا اور آپ صحیح قدم اٹھا سکیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، مضبوط والدین وہ نہیں جو ہر بات کا جواب غصے سے دیں، بلکہ وہ ہیں جو مشکل ترین وقت میں بھی اپنی عزت اور عقل اور وقار کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا اپنی بیوی کی باتوں اور رویے کی وجہ سے آپ سے دور ہو رہا ہے، تو مت چیخیں اور مت گڑ گڑائیں اور مت اپنے بیٹے کو جذباتی بلیک میل کریں۔ اس کے بجائے یہ 5 بہادر اور تیکھے قدم اٹھائیں۔ نمبر 1، بیٹے کے سامنے بہو کو برا بھلا کہنا فوراً چھوڑ دیں۔ یہ شاید سب سے مشکل لیکن سب سے ضروری قدم ہے۔ اگر آپ بار بار اپنے بیٹے سے کہیں گے تمہاری بیوی نے تمہیں ہم سے چھین لیا ہے، وہ تمہیں ہمارے خلاف کر رہی ہے، اور اس نے تم پر جادو کر دیا ہے، تو ممکن ہے بیٹا اب کی بات سمجھنے کے بجائے اپنی بیوی کا دفاع کرنا شروع کر دے۔ یاد رکھیں، شادی کے بعد بیٹا اپنی بیوی کو اپنی زندگی کا ساتھی سمجھتا ہے۔ اگر والدین مسلسل اس کے سامنے بیوی کی برائیاں کریں گے تو وہ دفاعی رویہ اختیار کر سکتا ہے، اور یوں والدین اور بیٹے کے درمیان فاصلے مزید بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک اصول ضرور بنائیں کہ بہو سے شکایت ہو تو مسئلے کی بات کریں، شخصیت کی نہیں۔ یہ مت کہیں کہ تمہاری بیوی خراب ہے، بلکہ یہ کہیں بیٹا ہمیں اس خاص بات سے تکلیف ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو سکون سے حل کیا جائے۔ یہ چھوٹا سا فرق بہت بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ نمبر 2، بیٹے کے پیچھے بھاگنا بند کریں۔ یہ قدم واقعی بہادر فیصلہ ہے۔ اگر آپ کا بیٹا فون نہیں کرتا تو ہر روز فون نہ کریں۔ اگر وہ ملاقات نہیں کرتا تو ہر دوسرے دن اس کے گھر جا کر شکایتوں کا دفتر نہ کھولیں۔
اگر وہ اب سے دور ہو رہا ہے تو مسلسل یہ پوچھنا ہم سے کیا غلطی ہوئی، اور یہ کہ تم ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، تمہیں اپنی ماں باپ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ کبھی کبھی مسئلہ حل کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیتا ہے۔ محبت مانگی نہیں جاتی، محبت کو اپنی عزت کے ساتھ زندہ رکھا جاتا ہے۔ اپنے بیٹے سے تعلق ختم نہ کریں، لیکن اپنی زندگی بھی صرف اس کے گرد مت گھمائیں۔ اپنے معمولات بنائیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملیں اور عبادت کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنی دلچسپیوں کو زندہ رکھیں۔ جب بیٹا دیکھے گا کہ والدین محبت کرتے ہیں مگر اپنی عزت اور زندگی بھی رکھتے ہیں، تو اس کے دل میں والدین کی قدر دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔ 3. مالیاتی اور جائیداد کی حد بندیاں فوری اور واضح کریں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اکثر اوقات دوری کے باوجود بیٹے اور بہو والدین کے وسائل، گھر اور جائیداد پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر بیٹا عزت اور محبت نہیں دے سکتا تو اسے آپ کے سائے اور مالی وسائل سے فائدہ اٹھانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اپنی جائیداد اور گھر اور فیصلے مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لیں۔ قانونی اور مالی لحاظ سے اپنی سرحدیں اتنی مضبوط کر لیں کہ انہیں سمجھ آ جائے کہ والدین کمزور نہیں بلکہ اپنے حق کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ نمبر 4. ایک مرتبہ اکیلے میں بیٹے سے کھول کر مگر سکون سے بات کریں۔ یہ گفتگو بہت اہم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت بہو موجود نہ ہو اور آپ کا لہجہ شکایتوں سے بھرا ہوا نہ ہو۔ بیٹے سے کہیں، بیٹا ہم تمہاری شادی کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں تمہاری خوشی عزیز ہے اور ہم تمہاری بیوی کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ تم ہم سے پہلے جیسے نہیں رہے۔ اگر ہماری کوئی غلطی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم اپنی اصلاح کریں گے، لیکن اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو اسے بھی ہمارے سامنے رکھو تاکہ ہم اسے دور کر سکیں۔ پھر سب سے اہم کام کریں، خاموش ہو جائیں اور بیٹے کی بات سنیں۔ ممکن ہے کچھ باتیں آپ کے خلاف ہوں اور ممکن ہے کچھ شکایات درست ہوں، ممکن ہے کچھ باتیں غلط فہمی پر مبنی ہوں، لیکن جب تک آپ سنیں گے نہیں آپ حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے۔ والدین کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر حال میں خود کو درست ثابت کریں۔ والدین کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ بچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں حقیقت جاننی ہے۔ نمبر 5. جہاں ضرورت ہو وہاں واضح حدود قائم کریں۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر زیادتی برداشت کرتا رہے۔ اگر کوئی بہو والدین کی بے عزتی کرتی ہے اور گالم گلوہ کرتی ہے اور دھمکیاں دیتی ہے، جھوٹے الزامات لگاتی ہے اور جان بوجھ کر والدین اور بیٹے کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو والدین کو خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے، لیکن جواب بھی اسی انداز میں نہیں دینا چاہیے۔ گالم گلوہ نہیں اور بددعا نہیں اور خاندان بھر میں شکایتیں بھی نہیں، بلکہ صاف اور باوقار انداز میں کہنا چاہیے، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری عزت کریں۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بے عزتی قبول نہیں ہوگی۔ یہ جملہ سخت بھی ہے اور باوقار بھی، اور اگر ایک ہی گھر میں رہنے سے مسلسل تنازع پیدا ہو رہا ہو تو بعض اوقات الگ رہائش رشتہ توڑنے کے بجائے رشتہ بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہر رشتہ روزانہ ساتھ رہنے سے مضبوط نہیں ہوتا، کبھی کبھی مناسب فاصلہ محبت کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ نمبر 6. بیٹے کو انتخاب پر مجبور نہ کریں بلکہ اپنی قدر قائم کریں۔ یہ سب سے تیکھا اور سب سے سمجھداری والا قدم ہے۔ کبھی اپنے بیٹے سے یہ نہ کہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، کیونکہ اگر آپ اسے انتخاب پر مجبور کریں گے تو ممکن ہے وہ اپنی بیوی کا انتخاب کر لے اور پھر آپ کا دل مزید ٹوٹ جائے۔ اس کے بجائے یہ کہیں، بیٹا ہم تمہیں تمہاری بیوی سے الگ نہیں کرنا چاہتے، تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہو اور ہم بھی تمہاری خوشی چاہتے ہیں، لیکن ہمارا رشتہ بھی تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی حیثیت سے ہمیں عزت اور محبت ملتی رہے۔ یہ بات بیٹے کے دل پر زیادہ اثر کرتی ہے، کیونکہ جس محبت میں قبضہ نہیں ہوتا اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے کو آزادی دیں مگر اپنی عزت بھی برقرار رکھیں۔ اگر وہ کچھ عرصے کے لیے دور رہنا چاہتا ہے تو اسے تھوڑا وقت دیں، لیکن اپنے دل میں نفرت نہ پالیں۔ دروازہ بند نہ کریں،
صرف اتنا کریں کہ دروازہ کھلا رہے، مگر اب خود دروازے پر کھڑے ہو کر کسی کے واپس آنے کی منتیں نہ کرتے رہیں۔ ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ ہر بار یہ سمجھنا بھی درست نہیں کہ بہو ہی بیٹے کو والدین سے دور کر رہی ہے۔ کبھی بیٹے کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، کبھی والدین کا رویہ بھی وجہ بن سکتا ہے، اور کبھی گھر کے پرانے اختلافات ہوتے ہیں، اور کبھی میاں بیوی اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فیصلہ کرنے سے پہلے حقیقت معلوم کریں۔ بہو کو دشمن سمجھ لینا مسئلے کا حل نہیں۔ اگر بہو واقعی غلط رویہ اختیار کر رہی ہے تو بھی سمجھداری سے معاملہ حل کریں، اور اگر والدین کی طرف سے کوئی غلطی ہے تو اسے تسلیم کرنے میں بھی کوئی شرمندگی نہیں، کیونکہ رشتے انا سے نہیں سمجھداری سے بچتے ہیں۔ آخر میں ایک اہم بات ہر ماں اور باپ کو اپنے دل میں بٹھا لینی چاہیے۔ بیٹا آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہے، لیکن آپ کی پوری زندگی نہیں۔ آپ نے اسے پالا اور اسے تعلیم دی، اس کے لیے دعائیں کی اور اپنی بہت سی خواہشیں قربان کیں۔ اب اگر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے تو اسے آگے بڑھنے دیں۔ اگر کبھی وہ اب سے دور ہو جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت لے کر نہ بھاگیں۔ اسے محبت دیں مگر خود کو مت بھولیں۔ اس کے لیے دعا کریں مگر اپنے دل کو نفرت سے نہ بھریں۔ اس کی بیوی کی عزت کریں مگر اپنی عزت بھی قائم رکھیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ یاد رکھیں، رشتے طاقت سے نہیں کردار سے واپس آتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموشی وہ بات کہہ دیتی ہے جو 100 شکایتیں نہیں کہہ سکتی۔ کبھی وقت وہ حقیقت دکھا دیتا ہے جسے انسان غصے میں سمجھ نہیں پاتا۔ اور کبھی والدین کا باوقار انداز ہی بیٹے کو دوبارہ ان کے قریب لے آتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کا بیٹا اب سے دور ہے تو مایوس نہ ہو۔ دروازہ محبت کا کھلا رکھیں مگر اپنی عزت کا دروازہ کبھی بند نہ ہونے دیں، کیونکہ اچھے والدین وہ نہیں جو اولاد کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، بلکہ وہ ہیں جو اولاد کو آزادی دیتے ہوئے بھی اپنے رشتے کی قدر سکھا دیں۔ اور یاد رکھیں، جو رشتہ سچی محبت اور صبر اور عزت سے بنایا گیا ہو، اسے وقتی فاصلے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے درد اور احساس والا بنا دے۔ ہمارے بیٹے ہمیں ساتھ رکھنے کو اپنی سعادت سمجھیں، اور ہمیں ہمارے بچوں کی خوشیاں دیکھنا عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔